قانونی تعمیرات کے خلاف سی ڈی اے ان ایکشن۔ اسلام آباد میں آپریشن پی ٹی آئی کا مرکزی دفتر سیل کر دیا گیا ہے۔ سی ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ پلاٹ سرتاج علی نامی شہری کے نام سے الاٹ کیا گیا ہے۔ پلاٹ سے ملحقہ اراضی پر قبضہ کر کے تجاوزات قائم کی گئیں۔ بلڈنگ میں بائی لاز کی خلاف ورزی کر کے اضافی منزل بھی تعمیر کی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ میں آپریشن کی مذمت کی گئی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں۔ رات کے اندھیرے میں آپریشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انتظامیہ صبح کے وقت آتی خود تجاوزات ختم کرا دیتے۔ معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر بولے، پی ٹی آئی خود تجاوزات کے خلاف ہے۔ آپ عمارتیں گرا سکتے ہیں لیکن لوگوں سے ان کا نظریہ نہیں چھین سکتے۔ ساری دنیا نے اور اقوام متحدہ نے بھی دیکھ لیا کہ جس طرح کے اسرائیل میں آپریشن ہوتا ہے غزہ میں یا باقی جگہوں میں رفح میں، وہ بھی آج ماشاءاللہ اسلام آباد میں انہی بلڈوزرز نے پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کیا۔ اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس کی ایک مہذب دنیا میں کوئی اس طرح کی جگہ نہیں۔ یا آپ کا کوئی کسی بلڈنگ کے جگہ پہ اعتراض ہے تو صبح کے وقت ہمارے پاس آتے، ہمیں کہتے کہ آپ کو ہم لوگ 5 گھنٹے دیتے ہیں، 10 گھنٹے دیتے ہیں، 2 دن دیتے ہیں، 1 گھنٹہ دیتے ہیں، برائے کرم اس تجاوز کو یا کوئی تجاوز ہے تو اس کو ریموو کریں اور ایک اچھے خوش اسلوبی ماحول میں اچھے ماحول میں یہ بات ہو سکتی تھی، پر نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرا دی۔ اماراتی میڈیا کے مطابق یو اے ای نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے $10 ارب کی رقم مختص کر دی۔ شہباز شریف دورہ متحدہ عرب امارات مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کا مشن، وزیراعظم محمد شہباز شریف کی سفارتی محاذ پر کامیابی۔ متحدہ عرب امارات پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر کی ابوظہبی میں نہیان نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر تجارت جام کمال، وزیر دفاع خواجہ آصف اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ملاقات میں شریک تھے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات بشمول سیاسی، اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی متحدہ عرب امارات کے ساتھ شراکت داری، بالخصوص انفارمیشن ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی اور صحت کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ شیخ طاہنون بن محمد النہیان اور شیخ حمزہ بن سلطان النہیان کی وفات پر تعزیت کی۔ آگے بڑھیں اور بات کریں آئی ایم ایف کے ساتھ نئے قرض پروگرام پر بات چیت کے لیے حتمی پالیسی مرحلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف مشن کے ساتھ نئے قرض پروگرام کا معاہدہ بجٹ کے اندر حصہ ہوگا۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان نئے قرض پروگرام کے حجم پر اتفاق نہ ہو سکا۔ آئی ایم ایف وفد اور پاکستان کی معاشی ٹیم کے درمیان بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ مشن دورہ پاکستان مکمل کر کے معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کرے گا۔ آئی ایم ایف مشن 2 ہفتوں پر محیط بات چیت کی سمری ایگزیکٹو بورڈ کو فراہم کرے گا۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ جائزہ کے بعد مزید مذاکرات اور پیکج کا حجم فائنل کرے گا۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے جائزہ کے بعد مشن اور پاکستان کے ورچوئل مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ میں پاکستان نے ملک میں سرمایہ کاری لانے کا وعدہ کیا تھا۔ پاکستان ابھی تک قابل ذکر سرمایہ کاری لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پاکستان نے کچھ اداروں کی نجکاری مئی میں مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ پاکستان ان اداروں کی نجکاری کو بروقت مکمل نہ کر سکا۔ پاکستان بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی چوری، لائن لاسز، گردشی قرضے کو کم نہیں کر سکا۔ آئی ایم ایف مشن کو دستاویزی شکل دینے والے اقدامات سمیت محصولات، ٹیکس دہندگان کی تعداد، جائیدادوں، پراپرٹیز اور پلاٹوں پر ٹیکس میں اضافہ چاہتا ہے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کا مشن۔ پاکستان نے تمام اہداف پر مطلوبہ پیش رفت کا آئندہ بجٹ میں وعدہ کر دیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بات چیت میں مزید پیش رفت بجٹ پیش ہونے کے بعد ہوگی۔ پاکستان عالمی مالیاتی فنڈ سے بڑے حجم کے لانگ ٹرم معاہدے کا خواہاں ہے۔ آئی ایم ایف کو پاکستان سے آئندہ مالی سال کی بیرونی ادائیگیوں کی یقین دہانی چاہیے۔ آئی ایم ایف کو دوست ممالک سے رول اوور کے لیے ملنے والی رقم پر بھی سوالات ہیں، تاہم بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھنے کی امید ہے۔
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ حملے کے چینی متاثرین کے لیے $25,80,000 کے معاوضے کی منظوری دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق داسو ڈیم پر کام کرنے والے 6 چینی باشندے 26 مارچ کو دہشت گردی کے حملے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ یہ رقم چینی باشندوں کے لواحقین کو بیجنگ پاکستانی سفارت خانہ ادا کرے گا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کے اخراجات کے لیے $80 لاکھ جاری کرنے کی منظوری بھی دی۔ ای سی سی نے ایرا کے لیے $1 ارب 2 کروڑ روپے سے زائد رقم جاری کرنے کی منظوری دی اور پاکستان سٹیل ملز کی جانب سے سوئی صدرن کے بل ادا کرنے کے لیے رقوم کی منظوری بھی دی۔ آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے مالی سال 2024-25 کا بجٹ آج صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ذرائع محکمہ خزانہ کے مطابق صوبائی بجٹ کا کل حجم 1550 ارب روپے سے زائد ہے۔ بجٹ میں بندوبستی اور قبائلی اضلاع میں ترقیاتی کاموں کے لیے 320 ارب روپے سے زائد مختص ہیں۔ IMF کے ساتھ طے شدہ معاہدے کے مطابق صوبے کا بجٹ 100 ارب روپے تک سرپلس ہوگا۔ بجٹ میں BRT کے لیے 2.5 ارب روپے تک سبسڈی دی جائے گی۔ نئے ٹیکس لگانے کے بجائے پہلے سے موجود ٹیکسز میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ صوبے میں اراضی کے انتقالات پر مختلف ٹیکسز 6% سے کم کر کے 3% پر لانے کی تجویز ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں صوبے کے نمائندگی سے محروم کیا گیا۔ 25 مئی کو وزیر اعظم ہاؤس میں منعقدہ کونسل کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مدعو نہیں کیا گیا۔ قدرتی وسائل سے مالا مال صوبے کی قسمت کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کی غیر موجودگی میں قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جعلی حکومت ملک کو صوبائیت کی طرف دھکیل رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت چینی کی برآمدات سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے ملز مالکان کو چینی کی قیمت میں اضافے سے روک دیا۔ ملز مالکان کو 140 روپے فی کلو ایکس فیکٹری ریٹ پر چینی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی کہ ملک میں 15 لاکھ ٹن چینی اضافی ہے۔ اگر 5 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کی گئی تو $26 کروڑ حاصل ہوں گے۔ شہباز شریف نے واضح کیا کہ چینی کی برآمد کا فیصلہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کرے گی۔ چینی کی قیمت میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں ہے۔ پنجاب حکومت کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہنگامی اقدامات۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں روٹی کی قیمت میں مزید کمی آ گئی۔ 100 گرام وزنی روٹی کی قیمت 12 سے 14 روپے تک مقرر کر دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اطلاق آج سے ہوگا۔ اب آپ کو بتائیں کہ کرغزستان میں پھنسے 171 طلبہ بحفاظت کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے طلبہ کا استقبال کیا۔ 95 طالب علموں کا تعلق بلوچستان جبکہ باقی دیگر صوبوں سے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، دیگر صوبوں کے طلبہ و طالبات ہمارے مہمان ہیں، انہیں بحفاظت گھروں تک پہنچائیں گے۔ دعا ہے کہ کرغزستان میں جلد حالات ٹھیک ہو جائیں تاکہ طلبہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ایرانی قونصلیٹ پشاور آمد۔ وزیر اعلیٰ نے ایرانی ڈپٹی قونصل جنرل حسین مالکی سے ملاقات میں ہیلی کاپٹر حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ علی امین گنڈاپور نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی شہادت پر تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ سوگوار خاندانوں اور ایرانی عوام کے ساتھ دلی ہمدردی ہے۔ پورے ملک کے عوام اس افسوسناک حادثے پر سوگوار اور غمزدہ ہیں۔ گرمی بڑھتے ہی بجلی بحران نے بھی سر اٹھا لیا۔ بجلی کا شارٹ فال 6623 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ ملک میں بجلی کی طلب 25800 میگا واٹ ہے جبکہ پیداوار 19177 میگا واٹ ہے۔ شارٹ فال کے باعث دیہی علاقوں میں 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جبکہ شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ لائن لاسز والے علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے بجلی کی بڑھتی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔
حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 9000 میگا واٹ بجلی کی قیمت قوم ادا کرتی ہے لیکن استعمال نہیں کرتی۔ آئی پی پی نے 28 ارب روپے منافع کمایا مگر 1 میگا واٹ بجلی نہیں بنائی۔ بجلی کی بڑھتی قیمت، امیر جماعت اسلامی عوامی دفاع کے لیے میدان میں آ گئے، بجلی کی بڑھتی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ آئی پی پی نے 28 ارب روپے منافع کمایا مگر 1 میگا واٹ بجلی نہیں بنائی۔ قوم کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر پیسے آئی پی پی کو دے دیے گئے۔ جو کچھ کر رہی ہیں یہ حکومتیں، یہ جبھی تو پاکستان کا حال برا ہو رہا ہے کہ یہ اپنی بنیادی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت کا سیٹ اپ ہے یہ تو ویسے ہی فارم 47 والا سیٹ اپ ہے، یہ اوریجنل تو ہے ہی نہیں، تو فارم 47 والا تسلیم نہیں کیا جائے گا، لیکن چونکہ مسلط ہیں تو مطالبہ تو اسی سے ہوگا نا کہ بھئی ہمارا کام صحیح کرو۔ حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کیا کہ دبئی لیکس معاملے پر سپریم کورٹ نوٹس لے، ایک مخصوص طبقہ پاکستان کی دولت کو باہر لے کر جا رہا ہے۔ کوئی کتنا بھی طاقتور ہو قوم کے سامنے آنا چاہیے، اور جو جتنا بھی دعویٰ کرے کہ ہم نے قانونی رقم وہاں منتقل کی ہے، اس کے اخلاقی جواز تو اپنی جگہ، لیکن ہمیں منی ٹریل چاہیے، یہ پیسے کہاں سے آئے اور کیسے خرچ ہوئے اور کیسے باہر چلے گئے۔ امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ بجٹ کی تیاری جاری ہے، حکمران سارا کا سارا بوجھ عوام پر ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ہیٹ اسٹروک سے بیماریوں میں اضافے کا خدشہ، قومی ادارہ صحت نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ پاکستان کو شدید موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے، متعلقہ محکموں اور عوام کی طرف سے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ ڈاکٹرز نے عوام کو غیر ضروری باہر نکلنے سے اجتناب کر دیا۔ ہیٹ ویو سے گیسٹرو اینٹرائٹس اور ڈائریا کے پھیلاؤ کا خدشہ، باہر ٹھیلوں کی کھلی اشیاء کھانے سے گریز کریں، پانی ابال کر پئیں، ڈاکٹرز کا شہریوں کو مشورہ۔ وزیر اعظم کی کوآرڈینیٹر برائے موسمیاتی تبدیلی رومینا خورشید کہتی ہیں پنجاب، سندھ اور بلوچستان تینوں ہیٹ ویو سے متاثر ہو رہے ہیں، پاکستان گلوبل وارمنگ کا شکار ہے۔ سندھ میں ہمارے 13 اضلاع جو ہیں وہ ہیٹ ویو کا سخت شکار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب جو ہے اس میں 9 ہیں اور بلوچستان میں اس ٹائم 4 ہیں۔ سو یہ 3 صوبے جو ہیں اس ٹائم سب سے زیادہ ہیٹ ویو کا جو ہے وہ شکار ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گیسٹرو کے روزانہ درجنوں مریض رپورٹ ہو رہے ہیں۔ حیدرآباد کے سول اسپتال میں 10 روز کے دوران 1000 سے زائد مریض سامنے آئے۔ محکمہ صحت پنجاب حکام کا کہنا ہے کہ صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے اور ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کی روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر مت نکلیں۔ کراچی میں گرم موسم میں لوگوں کو بے حال کر دیا، 3 افراد ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو کے جناح ہسپتال پہنچ گئے۔ گرمی کے پیش نظر کئی مقامات پر ٹھنڈے پانی اور مشروبات کے کیمپس بھی لگا دیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں 28 مئی سے درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ کراچی میں سورج سپا نیزے پر، شہری گرمی سے بے حال ہو کر رہ گئے۔ مزید 3 افراد ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو کر جناح ہسپتال پہنچ گئے، جس کے بعد گزشتہ 5 روز کے دوران مجموعی تعداد 7 ہو گئی۔ شدید گرمی میں لوگوں کو ہیٹ اسٹروک سے بچانے کے لیے شہر کے کئی مقامات پر ٹھنڈے پانی اور مشروبات کے کیمپس بھی لگا دیے گئے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کو ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ ادھر گرمی کی شدت بڑھنے کے ساتھ کراچی میں برف کی مانگ میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، تاہم مختلف علاقوں میں برف جلد ختم ہو جانے اور کارخانوں کی جانب سے کچی برف بھی بھیجے جانے کی شکایات سامنے آئی ہیں۔ لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی ہے، فریجوں میں برف ہی نہیں جم رہی ہے، تو خریدنا پڑ رہی ہے ہمیں، تو تقریباً روزانہ 100 روپے کی برف لینا پڑتی ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہوئی ہے، ٹھنڈے مشروبات کے بنا فیلڈ پہ کام کرنا بہت مشکل ہوا ہے۔ اوپر سے لوڈ شیڈنگ بھی ہوتا ہے کہ اس میں مال بڑا مشکل سے جمتا ہے۔ 48 گھنٹے میں ایک بلاک بنتا ہے، اس میں اگر 6 گھنٹے بھی لائٹ چلے جائے تو برف نہیں جمتی ہے۔ دوسری جانب موسم کی بات کی جائے تو کراچی میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری تک ریکارڈ ہوا، تاہم ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کے باعث شدت 41 تک محسوس کی گئی۔ موسم کا حال بتانے والوں نے پیش گوئی کی ہے کہ 28 مئی سے شہر قائد میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق کا دورہ لندن، ہاؤس آف کامنز برطانیہ کے اسپیکر سے ملاقات کی۔ ایوانوں کی کارروائی چلانے، عوامی مسائل حل کرنے اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سردار ریاض صادق نے سر لنزے ہوئل کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ سردار ریاض صادق نے کہا پاکستان کے پارلیمنٹ سماجی اور اقتصادی ترقی، خواتین کو بااختیار بنانے اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق قانون سازی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔
चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने इंतकामी सियासत ना करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, हमारी तरफ से सब के लिए आम मुआफ़ी है, मुल्क और कौम की खातिर सीज़ फायर होना चाहिए। PTI ने पैगाम दिया कि वो मुल्क की मईशत, आइन और कानून की बालादस्ती की खातिर बात करना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, ये जो क्लैश ऑफ टाइटन है इसको खत्म करें, ये सीज फायर करें इस मुल्क के कौम के लिए। देखो मैं कह रहा हूँ ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है। खान साहब ने कहा मैं बात भी करना चाहता हूँ, तो मुल्क की खातिर, कानून की खातिर, इस मुल्क की इकानमी की खातिर, इस मुल्क की आइन की बालादस्ती लाने की खातिर हम कर रहे हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस में दायर अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने की। अदालती अमले के मुताबिक सेशन जज शाहरुख अर्जुमन 29 मई को अदालत में निकाह केस की अपीलों पर फैसला सुनाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि किसी PTI रहनुमा को गायब किया गया तो शदीद मजम्मत करेंगे। असेंबलियों में भी शदीद एहतजाज होगा और सड़कों पर भी निकलेंगे। हमाद अजहर और मियां अजहर से जबरदस्ती बयान लिया गया तो उसे नहीं मानेंगे। खान साहब का ये हुक्म है कि किसी किस्म की अबडक्शन यानी कि गैब करना और जोर तरीके से गैब करना या अरेस्ट करना हमाद अजहर साहब का या मियां असलम साहब जो कि हमारे लीडर हैं और MP हैं पंजाब असेंबली में, या ये किया गया किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने या पुलिस ने, इसकी हम लोग शदीद तरीन मुज़ामत करेंगे। असेंबली के अंदर हमारी मुज़ामत होगी और असेंबलियाँ नहीं चलेंगी, और इसके साथ साथ हम लोग सड़कों पे भी इंशाअल्लाह ताला होंगे इस चीज़ का, और ये एक पुरअमन एहतजाज हमारा पूरे पाकिस्तान में होगा। हमाद अजहर साहब को या फिर मियां असलम इकबाल साहब को अबडक्ट किया गया और कहीं पे लेके गए और उनसे किसी किस्म की स्टेटमेंट या फोर्स्ड इनकाउंटर उन पे किया गया, उनसे वो बयान दिया गया, तो वो हम लोग नहीं मानेंगे। तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद अहम पेशरफ्त। फजल रहमान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत सर जोड़कर बैठ गई और मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात पर बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत पर इत्तफाक किया गया। मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात पर बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत की जाएगी। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने फैसला कर लिया। ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक एहतजाजी तहरीक के लिए मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए PTI बाख्तियार कमेटी बनाई जाएगी। मौलाना ने मुतालबा किया है कि बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत मुकम्मल करके बाख्तियार कमेटी के नाम दिए जाएं। ज़राए का कहना है कि सरबराह JUI से आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात की जाएगी, जिसमें बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से भेजे गए पैगामात के जवाबात दिए जाएंगे। कराची समेत सिंध को सियासी मकासद के लिए टारगेट किया गया। सोची समझी साजिश थी कि यहाँ से सनतें चली जाएं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कि हमें हर चीज़ की ओनरशिप लेनी चाहिए। कुछ मसाइल हुकूमत के हल करने के हैं और कुछ समाज के साथ मिलकर हल करना होंगे। पैसेंजर्स को शटल सर्विस दें ताकि पैसेंजर जो है और वो बस अड्डा वहां चला जाए और पैसेंजर को फिर हम बस अड्डे तक पहुंचाएं। स्कूल ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें भी जो वैन वगैरह आती हैं उसमें हमारी तरफ से कानून की तरफ से मना है कि किसी में भी CNG सिलेंडर्स नहीं होंगे। तो CNG सिलेंडर्स उनसे उतारे गए हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने पैरों पे अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हो रहा है। हम काफी चीजों में पहले पीछे थे, हमने काफी चीजों में बेहतरी हम लेकर आए भी हैं। यहाँ बात करें पासपोर्ट पर शादीशुदा खातून के वालिद या शोहर के नाम के इंदराज का मामला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस देते हुए मसले के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा कमेटी के सरबराह होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट पर शादीशुदा खातून के वालिद या शोहर के नाम के इंदराज के मामले का नोटिस ले लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने काबिल अमल हल तलब कर लिया। मामले के हल के लिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा की सरबराही में कमेटी कायम कर दी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कमेटी तमाम मसले का जायजा लेकर बेहतरीन हल के हवाले से तजावीज़ पेश करे। शादीशुदा ख़वातीन की सहूलत और आसानी को मद्देनजर रखकर सिफारिशात तैयार की जाएं। पूरी कोशिश है कि इस मसले का कवायद व ज़वाबित के तहत फौरी हल निकाला जाए। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन जारी, 11,000 से ज़्यादा सिम्स ब्लॉक कर दी गई हैं। FPR की हिदायत पर टेलीकॉम कंपनीज ने सिमें बंद कर दी। तर्जुमान FPR का कहना है कि टैक्स के फ़रोग के लिए पुरज़्म हैं। टेलीकॉम कंपनीज को 30,000 नॉन फाइलर्स का डेटा भेजा गया है, जिसमें से 11,000 से ज़्यादा सिम्स बंद कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब ने एयर एम्बुलेंस सर्विस जल्द शुरू करने का हुक्म दे दिया है। मरियम नवाज कहती हैं कि दूर दराज इलाकों से मरीजों को एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा। अवाम की फलाह बहबूद का हर शुबा मेरी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत एयर एम्बुलेंस और एमरजेंसी सर्विसेज से मुतालिक इजलास। मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी गई कि एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए मॉक एक्सरसाइज का मरहला मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि दूर दराज इलाकों में हंगामी सूरत हाल के दौरान मरीज शिफ्ट करने के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगी। हेल्थ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर काम तेजी से जारी है। तलबा को हार्ट अटैक की फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द ने मुलाकात की। पंजाब में डेवलपमेंट और आवाम के फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक राय किया गया। CBD पंजाब के कमर्शियल प्लॉट्स की कामयाब नीलामी। CBD पंजाब ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए बिजनेस बे की कामयाब नीलामी का इनेकाद किया, जिसमें अथॉरिटी ने मखलूत इस्तेमाल के 3 प्लॉट्स नीलामी के लिए पेश किए, जिन्हें 6 अरब 55 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया है। CBD पंजाब की पहली 2 कामयाब कमर्शियल प्लॉट्स की नीलामी के बाद ये अथॉरिटी की तीसरी कामयाब नीलामी है। कामयाब नीलामी के मौके पर CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना था कि नीलामी में हिस्सा लेने वाले तमाम सरमायाकारों के मशकूर हैं। CBD पंजाब बिजनेस बे प्लॉट्स की नीलामी में मुल्क भर से सरमायाकारों ने शिरकत की, जिनमें BSM डेवलपर्स, ज़मीन.com, ग्रैंड सिटी एंड्रिचर्स ग्रुप और बनु मुख्तार शामिल थे। नीलाम होने वाले प्लॉट्स में सबसे बड़ा प्लॉट 8 कनाल और सबसे छोटा प्लॉट 6 कनाल का था। बिजनेस बे 1 प्लॉट 26 करोड़ 7 लाख रुपए फी कनाल पर फरोख्त हुआ। बिजनेस बे 1 की कुल कीमत 2 अरब 32 करोड़ रुपए है। बिजनेस बे 2 प्लॉट 24 करोड़ 20 लाख फी कनाल रुपए में फरोख्त किया गया और CBD पंजाब बिजनेस बे 3 प्लॉट 23 करोड़ 45 लाख फी कनाल में BSMW ने खरीदा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 157 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 75,000 की नफसियाती हद एक बार फिर बहाल हो गई, जबकि आलमी और मुकामी सराफा मार्केट में सोने की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मजबूत रुझान 100 इंडेक्स 157 पॉइंट्स के इजाफे के बाद एक बार फिर 75,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया और दिन का इख्तिताम 75,114 पॉइंट्स की सतह पर हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 374 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 191 के शेयर्स की कीमतों में इजाफा जबकि 155 के शेयर्स की मालियत में कमी हुई। उधर करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी आ गई। इंटर बैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 30 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में 1 पैसे के मामूली इजाफे के बाद 279 रुपए 55 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब मकामी और आलमी सराफा मार्केट्स में सोने की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड हुई। फी तोला कीमत 6,200 रुपए की कमी के बाद 2,42,000 फी तोला और 10 ग्राम सोने की कीमत 5,315 रुपए कम होकर 2,07,776 रुपए का हो गया, जबकि आदमी मार्केट में $60 की कमी से सोना $2,355 फी औंस की सतह पर आ गया। नजीब नाइच, एक न्यूज, कराची।